جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، آپ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تھی، اور حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات معراج کے سفر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مرتبہ ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ ایک مسجد اقصیٰ کے اندر جب سارے نبیوں کی امامت کرائی تھی، اور نمبر 2 جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پہ تشریف لے گئے، ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کے ساتھ سہارا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر ملاقات ہوئی تھی، اور فرمایا کہ تیسری ملاقات جنت کے اندر ہوئی تھی۔ جب تیسری ملاقات جنت میں ہوئی نا، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیغام دیا۔ اب ذرا غور سے بیٹھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے آخری نبی، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو جا کے میرا سلام پیش کر دینا۔ کیا؟ کون سلام دے رہے ہیں؟ جد امجد جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اپنی امت کو جا کے سلام پیش کر دینا۔ اب یہ سلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچا ہے۔ محدثین لکھتے ہیں امت کی ذمہ داری ہے کہ اس سلام کا جواب دے۔ اب میں اور آپ کیسے سلام کا جواب دیں گے؟ پہلے جواب سیکھیں، پھر سلام کا آپ نے جواب دینا ہے۔ جب مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو کہ آپ فلاں جگہ جا رہے ہیں، آپ جس کے پاس جا رہے ہیں آپ میرا اس کو سلام پیش کر دینا، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ یہ میرے سامنے موجود ہیں، جس کے پاس پیغام بھجوا رہا ہوں وہ میرے سامنے موجود نہیں ہے، میں ان سے کہتا ہوں میرا پیغام، میرا سلام دے دینا، ان کو کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے میں ضرور پہنچا دوں گا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ کہتے کہ میرا سلام دے رہا ہوں، وہیں پہ کھڑے کہہ دیتے وعلیکم السلام۔ اس نے اس کو تو سلام نہیں پیش کیا نا، کیا کہا؟ فلاں کو سلام دے دینا۔ کیا طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے بھی میں آپ کا پیغام، آپ کا سلام پہنچا دوں گا۔ اب جب اس بندے کے پاس جب سلام پہنچے تو اس کو حکم یہ ہے کہ وہ جب سلام سنے تو آگے جواب دے علیکہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا طریقہ ہے میرے بھائیو؟ علیکہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ وہ غائب بندہ ان کو بھی جواب دے رہا ہے اور مجھے بھی جواب دے رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اپنی امت کو جا کے میرا سلام پیش کر دینا۔ اب سارے کہیں علیکہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب ساتھی کہیں، کیونکہ یہ ہم تک پیغام پہنچا، سلام پہنچا۔ جس تک سلام پہنچے اس کی ذمہ داری ہے کہ سلام کا جواب دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا صحابہ اکرام تک، صحابہ اکرام نے تابعین تک، تابعین نے تبع تابعین تک، یہ سلام چلتے چلتے مجھ تک پہنچا۔ میں نے حدیث پڑھی، میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ لہذا سب پھر دوبارہ جواب دے دے، علیکہ وعلیہ السلام، علیکہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات معراج کے حوالے سے، یہ میرے اور آپ کی بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، خدا کی قسم اس سے بڑا اعزاز نہیں کہ نبی کی طرف سے مجھے آپ کو سلام پیش کیا جا رہا ہے، سلام پیش کیا جا رہا ہے، امت کو جا کے میرا سلام پیش کر دیں۔ نمبر 2 بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ، اپنی امت کو جا کے کہہ دینا جنت کی زمین بہت عمدہ زمین ہے، جنت کی زمین بہت عمدہ زمین ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے، لیکن اپنی امت کو کہہ دینا یہ سب چٹیل میدان ہے۔ کیا ہے؟ سب چٹیل میدان ہے۔ ہاں، اگر تم نے اس میدان کو آباد کرنا ہے تو اس کی آبادی کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس کی آبادی کا طریقہ، جنت کی زمین، بلکہ درمیان میں ایک حدیث ذہن میں آ گئی، میں وہ آج کرتا چلو بات سمجھ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ جیسے انسان دنیا میں آتا ہے نا، دنیا میں آنے سے ہی فرمایا کہ انسان کے 2 نام پلاٹ کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث سنیے گا، ہر انسان دنیا میں آتا ہے اس کے نام پہ 2 پلاٹ کیے جاتے ہیں، ایک جنت میں ایک جہنم میں، ایک جنت میں ایک جہنم میں۔ فرمایا کہ جیسے انسان دنیا سے جاتا ہے قبر میں جاتا ہے، فرمایا اگر وہ نیک ہوتا ہے، اگر فرما بردار ہوتا ہے،
اللہ کا نیک ہوتا ہے اس کے لیے پہلے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے. ذرا غور سے سنیے گا, کیا نیک انسان ہے, قبر میں ہے, پہلے کون سی کھڑکی کھولی جاتی ہے؟ جہنم کی. فرشتے کہتے ہیں تیرا پلاٹ ادھر بھی تھا, تیرا پلاٹ ادھر بھی تھا, لیکن تو نے اس پلاٹ کو ویران کر کے چھوڑ دیا, تو نے دوسرا پلاٹ آباد کیا, اب آجا اس کو بند کر رہے, تیرے لیے جنت کی کھڑکی کھول رہے ہیں. اگر تو ایمان اور اعمال پہ نہ رہتا تو تیرا یہ ٹھکانہ تھا, لہذا تو نے اس کو ویران کیا اور دوسرے پلاٹ کو دوسرے میدان کو آباد کیا, اب اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر گناہگار نافرمان مجرم انسان جب قبر میں رکھا جاتا ہے, فرمایا کہ اس کے لیے سب سے پہلے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے. اب فرشتے کہتے ہیں تیرے لیے ٹھکانہ یہاں بھی تھا, اگر تو نیک اعمال کرتا, اگر تو فرما برداری کرتا تو تیرا مکان یہاں پر بھی تھا, تیرا گھر یہاں پر بھی تھا, لیکن تو نے اس گھر کو ویران کر دیا, چھوڑ دیا, غیر آباد کر دیا, اب یہ بند کر رہے, تیرا جو ٹھکانہ جس کو تو نے آباد کیا تھا, اب جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے, جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. اب میں اور آپ اس بات پر غور کریں, اللہ نے دو پلاٹ میرے اور آپ کے نام کر دیے, جنت بھی جہنم بھی. سمجھدار کون انسان ہے جو اپنے لیے ٹھکانہ کون سا بنائے گا, کانٹوں والا بنائے گا یا راحت والے بستر بنائے گا؟ اب میں بات عرض کر رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اپنی امت کو سلام بھی بھیج دینا اور ان سے کہہ دینا کہ جنت کی زمین بہت عمدہ زمین ہے, اس کا پانی بہت میٹھا ہے, لیکن ایک چٹیل میدان ہے, ہاں اس کو آباد کرنا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, 4 جملے بتائے, فرمایا کہ ان چیزوں کے ساتھ تم اپنی جنت کے پلاٹوں کو آباد کر دیں. ایک دفعہ سبحان اللہ زبان سے کہو, سبحان اللہ, ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس ایمان والے کے لیے اللہ اس چٹیل میدان کے اندر, جو میرے اور آپ کے نام ہے چٹیل میدان, جس کو میں نے اور آپ نے آباد کرنا ہے, اس چٹیل میدان کے اندر اللہ ایک درخت لگا دیتے ہیں. فرمایا اتنا بڑا درخت ہوتا ہے جس کے سائے کے نیچے عربی نسل کا گھوڑا 100 سال بھی دوڑتا رہے, فرمایا اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. یہ پلاٹ میرا اور آپ کا آباد کس سے ہوگا؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ سے آباد ہوگا. تو یہ جملے کتنے اللہ کو بڑے پیارے ہیں. اور ویسے ہر وہ جملہ جس جملے کے اندر اللہ کی حمد و ثنا ہو, ہر وہ جملہ جس جملے کے اندر اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہو, اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہو, اللہ کی تحمید بیان ہو رہی ہو, وہ سارے جملوں سے اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے ایک حدیث ذکر کی جو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آخری بات عرض کرتا ہوں, آپ علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن, 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں, 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں. اور فرمایا ثقیلتان فی المیزان, جو نام اعمال میں بہت وزنی ہے, نام اعمال میں بہت وزنی ہے. ہاں خفیفتان علی اللسان, زبان پہ بڑے ہلکے لگتے ہیں, ادا کرتے ہوئے کوئی مشکل نہیں پیش آتی. فرمایا میرے محبوب نے وہ کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سارے تھے میرے بھائیو, کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا کہ یہ کلمے نام اعمال میں بہت وزنی ہیں, اللہ کو بہت محبوب ہیں. میری اور آپ کی جنت کا جو پلاٹ رب نے نام کیا, اللہ ہم سب کو عطا فرمائے, لیکن اس کی آباد کاری کس کے ساتھ ہوگی؟ وہ آباد کاری نیک اعمال کے ساتھ ہوگی. وہ آباد کاری میرے بھائیوں جس طرح جتنا بڑا پلاٹ ہوگا اس کی قیمت کے لیے پیسے زیادہ چاہیے. جنت بہت بڑی ہے, عرضھا کعرض السماء والارض, جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے بھی بڑی ہے. فرمایا پھر اس کے لیے محنت بھی بہت چاہیے. صرف جمعے والی نماز کے ساتھ کام نہیں ہوگا میرے بھائی. ہفتے کے بعد آئے جمعہ کی نماز پڑھ لی, شکر ہے کہ مسلمان ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھ لی ہے,
नहीं मेरे भाइयों, 5 वक्त की नमाज अगर 4 वक्त की पढ़ोगे, खुदा की कसम पकड़े जाओगे। 4 वक्त की पढ़ोगे, पकड़े जाओगे। 5 वक्त की फर्ज की है, 5 वक्त की फर्ज की है। इनाम जो इस 5 वक्त पे मेराज वाली रात मिला है, वो बताओ कितना है भला? 50 नमाजों का सवाब है। तुम 5 वक्त की पढ़ रहे हो, अल्लाह तुम्हें 5 का सवाब नहीं दे रहे। कितने का मिल रहा है? 50 का मिल रहा है। फिर अगर तुम बाजमात पढ़ रहे हो, जरबे लगाते जाना, एक नमाज पर कितना है भाई भाई? बाजमात 27 गुना है। कितना? 27 गुना है। लिहाजा 5 वक्त की नमाज पढ़ी, हर नमाज का सवाब 27 गुना मिला। फिर इस 27 गुना को 50 के साथ जरा दे दो, अल्लाह कितना बड़ा इनाम एक दिन में अता फरमाता है। कितनी दफा दिन के अंदर अल्लाह हमें बुलाता है, अपने दर पे बुलाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुझे और आपको सलाम पेश कर रहे हैं, अपनी उम्मत को जाकर मेरा सलाम पेश कर दे। लेकिन हमारी बदकिस्मती कितनी बड़ी है कि हम मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुसलमान हैं, हमें दीन का बड़ा दर्द है। हमें झगड़े करने आ जाए, एक शरीयत के मसले का पता नहीं है, एक टक्के बराबर पता नहीं है, वुजू करने का तरीका नहीं आता, नमाज के फराइज नहीं आते, जनाजे की दुआ के ऊपर बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाता है। मांगो ना मांगो, शरीयत में इसका कोई हुक्म नहीं मेरे भाइयों। लेकिन जो बददुआएं दे रहा है, जो गालियां दे रहा है, जो मौलवी साहब को बक बक कर रहा है, मैंने जुमले सुने अपने कानों के साथ, जिससे दिल दुखता है। वो बंदा जिसको पाकी न पाकी तक मैं वल्लाह कहता हूं, पता नहीं होगा सही तौर पे, उससे जाके इस्तिंजा करने का तरीका पूछ लो। मैं मिंबर पे बैठा हूं, उसे कहे सुन्नत के मुताबिक इस्तिंजा करने का तरीका क्या, अल्लाह की कसम से इसका पता भी नहीं होगा। लेकिन गाली किसको दे रहा है? आलिम को गाली दे रहा है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया किसके बारे, उलमा किसके बारे से? अंबिया के बारे से। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मैंने पहले भी आपको सुनाई थी, आपने फरमाया कि कुन आलिमन, खुद आलिम बन जाओ। फरमाया आलिम बनी बनते और मुताल्लिमन, तालिब इल्म बन जाओ। अगर तालिब इल्म नहीं बनते और मुहिब्बन लहू, इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। अगर मोहब्बत करने वाले नहीं बनते, वला तकुन राबियन, इनसे नफरत और बग़्ज़ और कीना रखने वाले ना बनना, फतुहलिक, हलाक हो जाओ। क्या हो जाओगे? हलाक हो जाओगे। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने कसम उठा के फरमाया कि जो उलमा को गालियां देता है, उलमा को बकबक करता है, फरमाया कि उसको कब्र में सुलाया जाए, मैं कसम उठा के कहता हूं उसका मुंह किबले की जानिब कभी नहीं होगा, अल्लाह फेर देगा। ये इस काबिल नहीं है कि इसका मुंह किबले की जानिब किया जाए। तो बहरहाल मेरी बात करने का मकसद ये कि मेरे भाइयों, मैं यहां पर मिंबर बैठ के बहुत सारी बातें सुनता हूं, लोग मुझे गालियां देते हैं, मेरे पीछे नमाजें पढ़ते हैं, जनाजे पढ़ते हैं, मुझे गालियां तक भी देते हैं।